اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیطان انسان کا کیسا دشمن ہے کہ ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کوئی لمحہ کمزوری کا آئے، ایمان کی کمزوری کا، اور وہ اپنا وار کر ڈالے۔ یہ قصہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ایک عالم زاہد شخص تھا اور ایک عابد زاہد شخص، اور ان کے دلوں میں شیطان ڈالنا چاہتا تھا وسوسہ۔ اور کیا اس دوڑ میں شیطان کامیاب ہوتا ہے یا وہ عالم زاہد شخص اور عابد زاہد شخص؟ تو جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ انسان کا ازل سے اب تک جو سب سے پہلا اور آخری دشمن ہے وہ ہے شیطان۔ اور شیطان ہر روپ میں، ہر انداز میں، ہر طرح سے انسان کے ایمان میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کے ایمان میں کوئی ایسی کمی، ایسی کوئی دراڑ ڈال دوں کہ ابن آدم کو اپنے رب کی بارگاہ میں ذلیل اور رسوا ہونا پڑے۔ یہ قصہ بھی کچھ ایسا ہی شیطان کی کارستانی کا ہے کہ کہیں بستی میں دو شخص رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں بے حد بہت اچھے دوست تھے۔ ایک علم اور معرفت میں بے مثال تھا اور دین عالم تھا، جبکہ دوسرا شخص عبادت میں ہر وقت مشغول رہتا۔ وہ بہت ہی عابد اور زاہد تھا، ہر وقت عبادات، نفلی عبادات، ذکر الہی میں مشغول رہتا۔ ان دونوں کا بیشتر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے اور اپنے اپنے انداز میں اپنی عبادت اور اپنے معاملات کو سر انجام دیتے تھے۔ ان دونوں کے چہرے بہت پر نور اور پر رونق ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں کے شر سے ہر انسان حتیٰ کہ جاندار تک محفوظ رہتے۔ ان کی زبان، ہاتھ، ہر طرح کے شر سے ہر جاندار اور انسان محفوظ رہتے۔ یہ کوشش یہی کرتے کہ اللہ کے مخلوق کی ہر طرح سے بلائی ہی کی جائے، جبکہ دوسری طرف شیاطین کا ایک بہت بڑا گروہ ان کے دلوں میں، ان کے معاملات میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا۔ جب وہ اپنی تمام کوشش کر چکے اور ہر طرح سے ناکام ہو چکے، ان کے دلوں میں، ان کے ایمان، ان کے دین اور لوگوں کے معاملے میں کوئی بھی وہ برا اثر نہ چھوڑ سکے، تو انہوں نے اپنے گرو، اپنے شیطان کو جا کر ساری صورتحال بتائی۔ جب شیطان نے یہ سارے معاملات سنے تو اس نے کہا، بے شک یہ تم لوگ نہیں کر سکتے، یہ بہت مشکل کام ہے اور میں خود ہی اس کو انجام دوں گا۔ یہ ذمہ داری شیطان نے اپنے سر خود لی اور بھیس بدل کر ایک بوڑھے عبادت گزار شخص کا، جس کے ماتھے پہ نماز کا محراب بھی بنا ہوا تھا، عابد شخص کے راستے میں بیٹھ گیا۔ وہ وہیں پہ بیٹھا رہا جہاں سے وہ اکثر گزرا کرتا تھا۔ جب عابد شخص وہاں سے گزرنے لگا تو یہ اٹھا اور کہنے لگا، جناب، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت گزار شخص نے جب اس کو دیکھا اور اس کے ماتھے پہ محراب اور بوڑھا شخص عبادت گزار دیکھا تو اس نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں، مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگے گا، یقیناً آپ کوئی دین الہی کے بارے میں بات کریں گے۔ بوڑھے شخص نے کہا، جی ہاں، میں یہ کہنا چاہتا تھا، میرے دل اور دماغ میں کافی دنوں سے یہ سوال ہے اور میں بہت پریشان ہوں کہ کہیں یہ وسوسہ میرا ایمان نہ خراب کر ڈالے۔ عابد شخص بھی پریشان ہو گیا اور اس نے تعجب سے دیکھا اس بوڑھے شخص کو اور کہا، جی بتائیے، میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بوڑھا عابد شیطان نے جٹ سے سوال کیا کہ دیکھیے صاحب، میرے دماغ میں ایک سوال ہے کہ کیا اللہ یہ کائنات، یہ اتنی بڑی کائنات، یہ 7 آسمان، 7 زمین اور اس میں موجود ساری کی ساری اشیاء صرف ایک چھوٹے سے انڈے میں بدل سکتا ہے؟ تو بوڑھا عابد شخص تھوڑا تعجب سے اس نے دیکھا کہ آپ کا کیا سوال ہے کہ یہ پوری کائنات اور اس انڈے میں تبدیل ہو جائے؟ کہتا ہے، جی ہاں، میرا یہی سوال ہے کہ کائنات کا حجم بھی نہ کم ہو اور نہ ہی انڈے کا حجم بڑا ہو اور یہ دونوں کائنات انڈے میں سما جائے۔ تو بوڑھا شخص بھی پریشان سا کھڑا دیکھتا رہا۔
تو شیطان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیا آپ مجھے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ بوڑھا عابد شخص تھوڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات ایک چھوٹے سے انڈے میں بدل جائے اور نہ کائنات کا حجم گھٹے اور نہ انڈے کا بڑھے؟ تو بوڑھے شخص نے شیطان نے فوراً کہا جی جی ہاں، میرا یہی سوال ہے۔ تو وہ سوچوں میں دوبارہ سے ڈوب گیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ بوڑھا عابد شخص تو اس کے حملے کا شکار ہو گیا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، شکریہ آپ کا، اور وہ وہاں سے چلا گیا جہاں پہ اس کے شیاطین کی جماعت اس کا انتظار کر رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرو صاحب کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ تو شیطان وہاں جاتا ہے تو سب ہی بےتابی سے اس سے سوال کرتے ہیں کیا آپ کامیاب ہوئے جناب؟ کیا آپ کامیاب ہوئے جناب؟ تو شیطان نے کہا ہاں۔ وہ سب تعجب سے اس کو دیکھنے لگے، کیا آپ کامیاب ہو گئے؟ وہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے عابد شخص کو اس سوچ میں ڈال دیا کہ کیا یہ اتنی بڑی کائنات اور چھوٹے سے انڈے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کو اپنے بنانے والے، اپنے مالک، اپنے خالق، تخلیق کار میں نے شک ڈال دیا کہ وہ اس کی قدرت میں شک میں پڑ گیا، اور یہی میری کامیابی ہے کہ میں نے ایک عابد شخص کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ کیا اس کو تخلیق کرنے والا، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اپنی کائنات کو ایک انڈے میں بدل سکتا ہے، اور وہ اپنے خالق کی قدرت میں شک میں پڑ گیا۔ کیا یہ میری کامیابی نہیں؟ تو سب بول اٹھے جی جی یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ کامیاب ہوئے جناب۔ اور پھر شیطان نے کہا آپ باری ہے عالم شخص کی، اور وہ وہاں سے چلا گیا، اور اسی ایک بوڑھے عبادت گزار شخص جس کے ماتھے پہ محراب بنا ہوا تھا، اسی روپ میں وہ عالم دین کے راستے میں جا کے بیٹھ گیا، اور اس کے سامنے بھی اس نے ایسے ہی اس کا راستہ روکا اور اس سے کیے یہی سوال۔ عالم شخص نے اس کو بہت غور سے دیکھا اور اس نے کہا کہ آپ اس بات میں شک میں نہ پڑیں، بے شک جو کائنات کا تخلیق کار ہے وہ جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کا حجم بھی نہ گھٹے اور انڈے کا سائز بھی نہ بڑھے اور یہ کائنات اس میں سما جائے۔ تو اس پہ دین عالم کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تم کس بات میں شک میں پڑتے ہو؟ یہ کائنات میرے رب نے 7 دنوں میں زمین اور آسمان اور اس میں ہر ایک شے اس نے پیدا کر ڈالی، تو وہ جب ارادہ کرے گا تو وہ فرمائے گا کن ہو جا، تو پھر فیکن ہو جائے گا، تم اس معاملے میں شک میں نہ پڑو۔ تو وہ پھر بھی کہنے لگتا ہے نہیں۔ تو بوڑھے عالم دین نے اس سے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے کہ جب میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو فرماتا ہوں کن ہو جا، تو پھر فیکن ہو جاتی ہے، اور جب میرا بنانے والا، اس کائنات کو بنانے والا ارادہ کر لے گا تو پھر فیکن، پھر وہ ہو کے رہے گا، پھر میرے یا تمہارے سوچنے کی یہ بات نہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ جب اس نے بوڑھے عالم دین کو دیکھا کہ وہ بہت غصے میں آ چکا ہے، تو وہ وہاں پہ ٹھیک ہے آپ نے درست فرمایا یہ کہہ کر وہاں سے وہ چلا گیا۔ اور جب وہ اپنے چیلوں کے پاس گیا تو وہاں پہ سب اسی کے منتظر تھے، اور ان کو خیال تھا کہ ان کا گمان تھا کہ یقیناً ان کا گرو کامیاب ہو جائے گا، مگر جب انہوں نے اس کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ شاید اب کی بار وہ ناکام ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا عالم دین شخص کے دل میں وسوسہ نہ ڈال سکا کیونکہ اس کا ایمان بہت پختہ تھا، اور اس نے مجھے قرآن سے ایسی دلیلیں دی کہ میں اس کو وسوسوں میں نہ ڈال سکا اور میں خود ہی ناکام ہو گیا۔ تو دوستو ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا دشمن شیطان ہے، وہ ہر روپ میں ہر طرح سے ہم پہ وار کرے گا، کبھی ہمارے دین کے معاملے میں، کبھی ہمارے رشتوں کے معاملے میں، لیکن ہم نے اللہ اور اس کے بتائے ہوئے راستے قرآن اور سنت دونوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور بلا شبہ یہی ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ آج کل ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں، لوگ چھوٹی سی بات لے کے آپ سے پوچھنا کم، اور آپ کے دلوں میں اپنے دین اور اپنے معاملات میں وہ شک اور وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ
اہل ایمان مسلمان اپنا دین اپنا مذہب چھوڑ دیں اور اپنے رب اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایسے سوال وہ خود اٹھائیں کہ انہیں سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، اس کا محبوب کیسا ہے۔ قرآن اور سنت میں ہمارے ہر سوال کا جواب ہے۔ ہمیں کسی کی بھی باتوں میں آ کر اپنے دین اپنے مذہب اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اگر ہم اپنا رشتہ قرآن اور سنت دونوں سے مضبوط رکھیں گے، نماز اپنی ادا کریں گے، اپنے فرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً ہم ان باطل کی سازشوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور پختہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔